بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری ماں مشہور طوائف تھی، مگر مجھے جنم لیتے ہی ابا نے انہیں طلاق دے دی اور مجھے چاچی کے حوالے کر کے خود پردیس چلے گئے۔ مجھے ہر مرد بری نظر سے دیکھتا تھا کیونکہ میں طوائفہ کی بیٹی تھی۔ ایک رات چچی نے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں روتی ایک جھگی میں چلی گئی جہاں سوائے ٹوٹی چرپائی کے کچھ نہ تھا۔ میں ڈر کر وہیں سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے پاؤں رسی سے بندھے تھے اور سامنے 300۔ جو ہی رات کے 12 بجے میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے زین نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ زین سے ایک بار دو ٹوک بات کر لوں تاکہ دل میں اٹھنے والی خوش فہمیوں کو دوا مل سکے، مگر میں چاچی سے خوفزدہ تھی۔ میری چاچی کسی جلاد سے کم نہیں تھی۔ وہ تو مجھے اپنے بیٹے زین کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی کیونکہ چاچی کو لگتا تھا کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح ادباش ہوں۔ میں بھی لڑکوں کو پانسنے کا ہنر جانتی ہوں، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی، یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ کیا زین کے کمرے میں جانا چاہیے۔ دل نے 1000 مرتبہ حامی بھری تھی، مگر جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے چچی کا چہرہ آتا تو دل ایک دم سے گھبرا جاتا۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں زین کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میں یہ فیصلہ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ دل میں بہت سے شکووں نے سر اٹھایا تھا، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کو مخاطب کر کے دوش دوں، ابو کو یا امی کو۔ دراصل میں نے اپنی امی کے متعلق یہ سن رکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی مشہور ترین طوائفہ تھی۔ ابو کو وہ اچھی لگنے لگی تو ظالم سماج سے بڑھ کر امی کو بیاہ لائے تھے۔ ابو نے تو سوچا تھا کہ امی کے سنگ زندگی پھولوں کی سیج کی طرح گزرے گی، لیکن انہیں معاشرے کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس دن میری پیدائش ہوئی تو گھر میں کہرام برپا ہو گیا تھا۔ دادی نے مجھے امی سے چھین لیا تھا۔ وہ بولی یہ بد کردار عورت میری پوتی کی پرورش نہیں کرے گی، یہ بھی اسے اپنے جیسا ہی بنا لے گی۔ ابو بھی دادی کی ہم زبان ہو چکے تھے۔ ابو شاید جیسے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے امی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ امی ان کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے میری بیٹی کی شکل تو دیکھنے دو، لیکن ان کی کسی نے نہ سنی۔ ایک دن ابو نے مجھے چاچی کے سپرد کر دیا تھا۔ اب میری پرورش کی ذمہ داری دادی اور چاچی پر آ گئی تھی۔ ابو خود تو ہر چیز سے لاتعلق ہو کر بہنوں نے ملک چلے گئے تھے۔ دادی بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئی تھی۔ ابو پھر بھی واپس نہیں آئے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو جلاد صرف چاچی کے سپرد پایا تھا۔ چاچی مجھ سے گھر بھر کا کام کرواتی تھی، مجھ سے بہت زیادہ نفرت بھی کرتی تھی۔ ان کا بیٹا زین مجھ سے 2 برس بڑا تھا اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ چاچی کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ مجھ پر اور زین پر بہت کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ میری ماں اگر طوائف تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا جو مجھے طرح طرح کے تانے دیے جاتے تھے۔ ابو نے کبھی پلٹ کر ایک فون تک نہیں کیا تھا۔ میرا ماہانہ کا خرچہ چاچی کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ چاچی 1000 روپے کا نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیا کرتی اور کہتی کہ باقی پیسے میں نے گھر کے راشن میں ڈال دیے ہیں، آخر تم بھی تو اس گھر سے کھاتی پیتی ہو۔ جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی اترن پہننے کو دیا کرتی تھی۔ میں بہت حسین تھی، مگر سارا دن گھر کے کام کرتے رہنے کی وجہ سے اور ہرستا حال کپڑے پہننے کی وجہ سے میرا حسن دبنے لگا تھا۔ زین مجھے بہت پسند کرتا تھا اور اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہو چکا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر زین نے مجھ سے شادی کر لی تو میری زندگی سنور جائے گی، چچی مجھ پر سختی کرنا چھوڑ دے گی، جبکہ زین کی بہنیں مجھے بھابھی کے روپ میں دیکھے گی تو میری عزت کرے گی۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی مجھے کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ چکا تھا۔ میری کزن فاریہ پانی کا جگ مجھ پر انڈیل چکی تھی۔ وہ نہایت غصے سے بولی، تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے اور تم میرے لیے ناشتہ بنانے کی بجائے
نیند کے مزے لے رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو آ گئے تھے۔ اتنی دیر میں زین بھی میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو فاریہ کو ڈانٹنے لگا تھا۔ وہ غصے سے بولا، فاریہ تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ اس طرح کی فضول حرکت کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زین کا شور سن کر چاچی بھی میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گی۔ زین بولا، امی آپ اس کو تمیز سکھائیں، یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آ رہی کیا؟ ہمنا اس کی کزن ہے، اس کی زر خرید غلام نہیں ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے میں مصروف ہے۔ چاچی ایک دم غصے سے بولی، فاریہ معافی مانگو ہمنا سے، جلدی کرو۔ جہاں میں پریشان ہو گئی تھی وہیں پر فاریہ بھی ہکا بکا کھڑی اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں کہ آج سے پہلے چاچی نے ہر حرکت پر اپنی بیٹیوں کی سائڈ لی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو میرے ساتھ برا سلوک کرنے سے روکا نہیں تھا۔ فاریہ نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور کر دیکھا اور پھر سوری کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی زین بولا، ہمنا میں نے کل رات تمہیں بلایا تھا تو میری بات کیوں سننے نہیں آئی؟ میں نے اس سے معذرت کر لی تھی اور وعدہ کر لیا تھا کہ آج رات میں ضرور آؤں گی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بقا زین کے ساتھ منسلک ہونے میں ہی ہے۔ اگر زین میرے ساتھ ہے تو مجھے دنیا کی سردی و گرمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زین اپنے آفس چلا گیا تھا، میری کزنز اپنے اسکول و کالجوں میں چلی گئی تھی، جبکہ میں تھی اور گھر کے کام تھے۔ چاچی ہو تو بن ٹھن کر گھر سے نکل جایا کرتی تھی، پھر کبھی کسی پڑوسن کے گھر جاتی تو کبھی کوئی پڑوسن ان کے گھر آتی۔ میں جب گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تو چاچی کی تینوں بیٹیاں بھی گھر واپس آ جایا کرتی تھی، پھر مجھے انہیں کھانا دینا پڑتا تھا، مگر مجال ہے جو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا کسی کو پسند آ جائے کھانا، وہ سو کیڑے نکالا کرتی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان سے کہہ دوں کہ اگر میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھانے سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو وہ خود بنا لیا کرے، مگر میں جانتی تھی اگر میں نے کچھ ایسا کہہ دیا تو میرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہر شام کی طرح آج بھی زین میرے لیے سب سے چھپا کر برگر لایا تھا۔ میں سارا دن کچن میں ہی کام کرتی رہی تھی، اس لیے کبھی کسی کو علم نہیں تھا کہ زین سب سے چوری میرے لیے چیزیں لاتا ہے۔ میں گھر کے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں گئی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ مجھے 12 بجے زین کے کمرے میں جانا تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن کر کاٹ رہی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آج زین مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، پھر میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ہی کہہ دوں گی کہ زین مجھ سے شادی کر لے۔ جو ہی رات کے 12 بجے میں چوری چھپے زین کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی زین کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ بولا، میں تو سمجھا تھا کہ تم آج بھی نہیں آؤ گے، شکر ہے کہ تم آ گئی ہو، نہیں تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں مسکرا دی تھی اور بولی، زین جو بھی کہنا ہے جلدی کہو، کیونکہ مجھے چچی سے بہت خوف آتا ہے۔ زین بولا، ہمنا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمنا میں تمہیں بچپن سے چاہتا ہوں، میرے تم پر ہونے والے مظالم کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس جلدی سے ہم دونوں کی شادی ہو جائے تاکہ میں تمہارا سہارا بن جاؤں، تمہاری طرف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ دوں۔ زین کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، زین کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ زین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، زین کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا اور چچی کی آواز سنائی دی۔ چچی بولی، زین جلدی سے باہر آؤ اور ہمنا اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ ہر رات کہیں چلی جاتی ہے۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہوں، وہ رات کو اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی ہے اور فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی ہے۔ تم جلدی میرے ساتھ چلو، دیکھے تو صحیح آخر وہ کہاں جاتی ہے، کوئی ہماری عزت کو ہاک میں ملا کے ہماری عزت کو ہاک میں تو نہیں ملا رہی۔ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ یہ بے بنیاد الزام سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ تب ہی زین نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور بولا، ہمنا میرے ساتھ کمرے میں ہے، آپ کو بلا وجہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے لگا تھا چاچی مجھے زین کے کمرے سے برآمد کر کے زمین و آسمان سر پر اٹھا لیں گی، مگر ان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان پھیل گیا۔ وہ بولی، زین یہ یہاں ہوتی ہے؟ اف، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو بہت پریشان تھی کہ یہ ہر رات جاتی کہاں ہے۔ زین اگر تمہیں ہمنا پسند ہے تو بتا دو بیٹا، یوں رات کے اندھیرے میں ملنا اچھا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا بد کردار نہیں ہے،
مگر شیطان کے بہکاوے میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ زین بولا، جی امی، مجھے ہمنا اچھی لگتی ہے، اس لیے میں نے آج اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا کہ میں اپنی مرضی جان سکوں کہ کیا یہ بھی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ چچی بولی، زین آج بلایا ہے یا ہر رات بلاتے ہو؟ اپنی ماں سے کچھ مت چھپاؤ۔ میں لرزنے لگی تھی۔ میں چچی کی کیمپ سمجھ گئی تھی، وہ یقیناً کسی اور ہی چکر میں تھی۔ اتنی دیر میں زین کی تینوں بہنیں بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ فاریہ بولی، اچھا تو زین بھیا، میں بھی کہوں آپ ہمنا کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو محبت پروان چڑھی جا رہی ہے۔ یہ ہمنا بھی پچھلے 2 ہفتوں سے آپ سے ملنے آتی رہی ہے اور اس نے ہمیں کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ کل رات جب میں پڑھائی کر رہی تھی تو میں نے 11 بجے ہمنا کو اپنے کمرے میں نکلتے ہوئے دیکھا۔ پھر صبح فجر کی اذان کے بعد ہی یہ لوٹ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ زین نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں نہیں، ہمنا تو آج پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ چاچی مجھے گور کر بولی، اچھا تو پھر بتا ہمنا، تم ہر رات کہاں جاتی ہو؟ میں سارا کھیل سمجھ چکی تھی، اس لیے جلدی سے زین سے بولی، زین یہ سب تمہیں مجھ سے متنفر کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ میں آج سے پہلے کبھی رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں تو آج بھی آنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ مجھے چچی کا پتہ تھا، چچی بہت ظالم عورت ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چچی بولی، سن رہے ہو نا زین؟ زین بولا، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ زین کی آواز میں اس قدر صد مہری تھی کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ پھر زین میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، ہمنا تم اپنی ماں جیسی نکلی نا، وہ تو بد کردار تھی ہی، تم بھی اس طرح کی ہی بد کردار نکلی۔ مجھے گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے، کبھی میں نے تمہیں بھی چاہا تھا۔ میں زین کی باتیں سن کر رونے لگی تھی جبکہ چاچی اور اس کی بیٹیاں شیر ہو گئی تھی۔ چاچی بولی، ہمنا میں مزید تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ میری بھی جوان بیٹیاں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ تم سے برائی کی ترغیب لیں، اس لیے میرے گھر سے نکل جاؤ۔ چچی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی، چچی خدا را میرا ذرا احساس کریں، میں جوان جہاں لڑکی رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟ چچی بولی، جہاں پر روز جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گیٹ کے پاس لے جا چکی تھی۔ میں نے زین کو پکارا اور بولی، زین تم ہی مجھے بچا لو۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، تم جیسے بد کردار لڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ زین کے یہ الفاظ میرے وجود پر چابک کی طرح پڑے تھے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، اچھا ہوا زین تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی، تم بھی اپنے تایا ابو کی طرح کم ظرف اور مطلب پرست نکلے۔ جس طرح میرا باپ اپنے پیار سے مکر گیا، تم بھی مکر گئے۔ تم نے یہ سب اپنے تایا ابو سے وراثت میں حاصل کیا ہے، اللہ پوچھے گا تم دونوں کو۔ میں ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چاچی مجھے گھر سے باہر نکال کر گیٹ بند کر گئی تھی۔ مجھے نہیں تھا معلوم کہ میرے ساتھ یہ کھیل بھی کھیلے گی۔ میں بے آسرا پہلے سے تھی، اب بے گھر بھی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر میں کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، میں اللہ کو پکار رہی تھی کہ اللہ میری عزت اور میری جان کی حفاظت کرنا۔ یہ دعائیں کرتی کرتی میں سڑک پر چلنے لگی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس لیے میں چلتی رہی۔ میں سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جب میں نے ایک ڈھلوان دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں پر اتر جاتی ہوں، کم از کم رات تو اچھی گزر جائے گی، صبح یہاں سے نکل کر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گی۔ میں نیچے اتری تھی، مجھے وہاں دور سے ایک روشن مشل نظر آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر آبادی کا گمان ہے، اس لیے میں نیچے چلتی رہی۔ میں اس طرح کے علاقے میں چلنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا اور میرے پیر زخمی ہو چکے تھے۔ آخرکار میں منزل مقصود پر پہنچ گئی تھی۔ میرے سامنے ایک جھگی تھی، میں اس میں داخل ہو گئی تو وہاں پر ایک چرپائی کے سوا کچھ نہیں پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میری مہربان رب نے میرے لیے یہاں پر انتظام کر دیا ہے۔ میں اس پر لیٹ کر سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میں بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ میں انگڑائی لینے لگی تو محسوس ہوا جیسے پاؤں سے کچھ بندھا ہوا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو خوف سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میرے پیروں کو رسی سے باندھ دیا گیا تھا اور میرے سامنے تقریباً 300 سے بھی زیادہ لوگ کھڑے تھے، عجیب و غریب حلیے والے، عجیب لباسوں والے۔ ان کی چمڑیاں دھوپ کی وجہ سے جل چکی تھی۔ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ میری موجودگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔
میں ان کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ قبائلی لوگ ہیں جو جنگلات وغیرہ میں رہا کرتے تھے۔ میں بولی تم لوگوں نے مجھے کیوں قید کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور اس نے مجھے اشارے سے یہ بات سمجھا دی کہ وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہی تھی، جبکہ مجھے ان کی زبان نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو اشارے کے ذریعے اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اس لیے قید کیا ہوا تھا کیونکہ وہ مجھ سے خائف تھے کہ میں کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے انہیں اشاروں سے یہ بات سمجھا دی کہ میں تو خود یہاں پر اپنوں سے چھپتی چھپاتی آئی ہوں۔ میں نے انہیں اپنی زندگی کی ساری سچائی اشاروں سے سمجھا دی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھے تھے۔ میری بات پر انہیں نہ جانے کیسے یقین آ گیا تھا۔ ایک عورت مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اس نے مجھے رہنے کو جگہ دی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ عجیب سے لوگ تھے، نہروں سے پانی پیتے تھے، جنگل سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتے تھے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی سے بہت دور تھے۔ مجھے ان لوگوں کی زندگی بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران میں ان کی زبان سمجھنے لگی تھی، وہ بھی میری باتوں کو کسی حد تک سمجھ جایا کرتے تھے۔ ہم میں بہت ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے ان قبائلی لوگوں میں کچھ بے چینی سی نظر آئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے ایک لڑکی نے بتایا کہ تم جیسے چند لوگ ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں عجیب سی چیزیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری جاسوسی کو آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ قبائلی لوگ اب میری فیملی بن چکے تھے۔ میں انہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تب مجھے ان کے سردار نے اپنے خیمے میں بلایا تھا۔ وہ بولے ہمارے لوگوں کو تم پر شک ہے کہ تم نے یہاں پر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو ہماری مخبری کی ہے، اس لیے وہ یہاں پر ہماری جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں ان کی ہر ممکن مدد کروں گی۔ یوں ہی کرتے کرتے شام کے وقت اچانک جنگل سے ہو ہا ہا کا شور اٹھا تھا۔ یہ لوگ اس قسم کی آوازیں اس لیے نکالتے تھے کہ جب انہیں بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہو۔ میں اور چند دوسری عورتیں اس جانب بڑھنے لگی تھی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ آگے جا کر جو منظر دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔ 3 لڑکے تھے جنہیں ان قبائلی علاقوں نے رسیوں سے باندھ رکھا تھا اور ان کے کیمرے ان سے چھین کر دور جگہ پر رکھ دیے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان تینوں لڑکوں کو مخاطب کر کے بولی کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لڑکوں کا ہیڈ بولا ہم تینوں ایک نیوز چینل کے لیے کام کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمیں خبر ملی تھی کہ ہمارے آس پاس چند قبائلی لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہم پچھلے کئی مہینوں سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ان کا انٹرویو کر سکیں، لیکن آج جب یہ ہمیں مل چکے تو انہوں نے ہمیں اپنے پہلے خوب مارا اور اب رسیوں سے باندھ دیا ہے۔ میں نے ان کی بات سردار کو بتا دی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان لڑکوں کو رسیوں سے کھول دیا جائے۔ سردار بولا ہم باہر کی دنیا سے روپوش رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے متعلق کسی کو علم ہو اور ہماری سکون بری زندگیاں خراب ہو جائیں۔ انہوں نے ان لڑکوں سے اجازت لے کر ان کے کیمرے توڑ دیے تھے اور انہیں اس قید سے رہائی اس شرط پر دی تھی کہ وہ کوئی بھی خبر ان کے متعلق نہیں لکھیں گے۔ میں نے ہی ان 3 لڑکوں کی جان بچائی تھی، اس لیے ان کا باس جانے سے پہلے میرا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ اس نے میرے متعلق پوچھا تو میں نے اسے اپنی مکمل داستان سنائی تھی۔ وہ لڑکا بولا ہمنا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جاب بھی دوں گا اور تمہاری رہائش کا انتظام بھی کروں گا۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر کے ان لڑکوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے 2 ماہ فہمید کے نیوز چینل میں کام کیا تھا، پھر مجھے فہمید نے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ بولا تم مجھ سے شادی کر لو کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ وہ میرے ماضی سے بخوبی واقف تھا مگر پھر بھی اس نے مجھے اپنا لیا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے فہمید سے شادی کر لی تھی۔ فہمید ایک بہت ہی اچھا انسان ثابت ہوا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی وہ مجھے اپنی محبوبہ کی طرح رکھتا ہے، نجف پر جان نچھاور کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کر دیا۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میری شادی زین سے نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد بھی وہ مجھے چاچی کے مظالم سے نجات دلانے میں ناکام ہی رہتا۔ وہ کانوں کا کچا تھا، وہ شادی کے بعد بھی مجھے چھوڑ سکتا تھا، پر میری اولاد کا بھی شاید وہی انجام ہوتا جو میرا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے بہتر لے کر بہترین سے نوازا ہے۔ آج میرے گھر میں نوکر چاکر ہے، محبت کرنے والا شوہر ہے، اپنی اولاد ہے، میری چھوٹی سی فیملی بھی ہے اور مجھے اس زندگی سے چاہیے ہی کیا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔